بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزے کو شرک کہہ کر معجزے کا انکار یا معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء علیہ السلام کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔ معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی معجزہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس معجزے کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہیں اور جو چاہیں جیسا چاہیں جب چاہیں دکھا دیں، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب ان کو نبیوں کو اس میں اختیار نہیں ہوتا تو اب نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ مختار کل ہیں، یعنی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور قادر مطلق ہیں، اس کو چاہے دے دیں، جس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا معجزات کو دیکھتے ہوئے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بتایا کہ معجزات میں نبی کو اختیار نہیں ہوتا بلکہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور کیونکہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے اس لیے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معجزات تو شرک ہیں، یہ بات بھی اس سے ختم ہو گئی کہ معجزے میں اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی کوئی یوں کہنے لگے کہ نبی نے معجزے کے طور پر اونٹنی نکال دی پتھر سے، اب یہ شرک ہو گیا، اس وجہ سے ہم معجزہ بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں نبی کو اختیار نہیں ہوتا بلکہ اونٹنی کو پتھر سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، اس لیے معجزے کا نہ انکار درست ہے اور نہ ہی معجزے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ہر چیز پر قادر مان لینا یہ درست ہے، بلکہ میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا وہ صحیح عقیدہ ہے۔ معجزات انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے معجزات مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرف دیکھنا یعنی پیچھے کی جانب سے دیکھنا وغیرہ، یہ برحق ہیں۔ عظمت علوم نبوت، ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا عالم اپنی امت اپنی زمانے میں وہ نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی کو لوازم نبوت علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں، یعنی جتنی چیزیں نبی کو نبوت کے درمیان وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نبیوں کو سارے علوم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ تک کے لیے ہے، قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہونے والا بھی اس کے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور ہی آخری نبی ہیں۔ اسی طرح جو پہلے کے لوگ ہیں ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق لی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی نبی ہوئے۔ جب نبی سب کے ہوئے اور نبی اپنے زمانے میں اپنی امت میں سب سے زیادہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اولین اور آخرین کے تمام علوم بھی عطا کیے گئے ہیں۔ توہین علم نبوت، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا کفر ہے۔ کوئی یہ گمان رکھے کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے علم کو، کسی دوسرے فن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ماننا یا اس کے مقابلے میں حضور کے علم کو گھٹیا سمجھنا۔ آج کل جو ہماری نئی نسل ہے وہ اپنے ذہنی غفلت کی وجہ سے اس میں زیادہ شکار ہے کہ ان کو اگر ذرا سی کوئی تحقیقی چیز یا سائنٹیفک ریسرچ سامنے ان کے آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کے دریا بہا دیے، حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے علم کے عین کو بھی سمجھا نہیں۔ ہم اگر اپنے علماء کی اور اپنے اکابر کی کتابوں ہی کو خالی دیکھیں تو اس میں علم کے ایسے موجے مارتے سمندر ہیں کہ جن کے علم کے مقابلے میں آج کل کی تحقیقات بالکل ہیج اور بیکار معلوم ہیں۔ تو جب
امتی کے علم کا یہ حال ہے تو امتی کے علم سے جو سب سے زیادہ علم والی شخصیت ہے جو نبی ہے، ان کے علم کے مقابلے میں ان کی تحقیق اور ان کی ریسرچ کہاں ہوگی؟ اس لیے یہ بالکل بیکار بات ہے، نہ جس کا کوئی سر ہے اور نہ پیر۔ یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا کہ یہ تو علم دین پڑھے ہوئے ہیں، ان کی مطلب ذلت کرنا اس وجہ سے کہ کوئی آدمی علم دین پڑھے ہوئے ہے، یہ بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تحقیر کر رہا ہے علم دین کی وجہ سے، تو گویا علم دین کی اس نے تحقیر کری ہے، اور علم دین کی تحقیر کرنا بھی بتایا کہ کفر ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں عقائد، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں اور نہ عورتیں ہیں، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام مقرب اور مشہور ہیں۔ فائدہ: رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک پیغام لانے والے تو رسول ملائکہ یعنی پیغام لانے والے فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے جو وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اور کچھ پیغام لانے والے جو ہم تک جنہوں نے پیغام پہنچایا وہ نبی، وہ بشر ہیں یعنی انسان ہیں، ان سے مراد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں۔ تو جو رسول بشر ہیں یعنی کہ انسانوں میں پیغام لانے والے یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اسی طرح جو فرشتے پیغام لاتے تھے ان سے افضل ہیں وہ لوگ جو ہم تک پیغام لانے والے ہیں انسانوں میں سے یعنی انبیاء۔ تو پتہ چلا انبیاء وہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسول ملائکہ باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں۔ اب جو باقی دوسرے فرشتے ہیں جو عرش پر ہی رہتے ہیں یا جن کی دوسری ڈیوٹیاں ہیں، تو یہ پیغام لانے والے جو فرشتے ہیں یہ ان دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح پیغام لانے والے فرشتے دوسرے انسانوں سے، یعنی کہ ایک انسان تو وہ ہیں جو ہم تک پیغام لانے والے یعنی انبیاء ہیں، تو ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے رسول ملائکہ پیغام لانے والے فرشتے افضل ہیں، اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور جو عام فرشتے ہیں جو پیغام لانے والوں کے علاوہ ہیں، جیسے جو عرش پر تسبیح کر رہے ہیں یا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یا جو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرشتے عام انسانوں سے، جیسے ہم لوگ ہیں عام انسان ہیں جو رسول بشر نہیں ہیں ان کے علاوہ، تو یہ عام انسانوں سے وہ عام فرشتے افضل ہیں۔ کتب سماویہ: جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ صداقت قرآن: سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کوئی قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی قرآن کریم کے ایک لفظ کی تحریف کا قائل ہو جائے کہ نہیں قرآن کریم میں یہ لفظ بدل دیا گیا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔